تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ آج میں اپنی 100 بیویوں سے جمع کروں گا اور 100 کے 100 بیویوں سے 100 بیٹے پیدا ہوں گے اور 100 کے 100 بیٹوں کو اللہ کی راہ کا شہزاد. یہ معجزاتی طور پر, ورنہ ایک رات میں کسی کے لیے ممکن نہیں ہے یہ. تو جب انہوں نے یہ کہا, سلیمان علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے اور قرآن میں بھی ہے یہ واقعہ کہ وہ جہاد کرتے تھے اللہ کی راہ میں. تو جہاد میں گھوڑوں کی ضرورت, جنگ کی ضرورت, وظیفوں سے تو جہاد نہیں ہوتا نا, بہت ساری چیزوں کی ضرورت. دوسری طرف ان کو عبادت بھی کرنی تھی کثرت سے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اللہ کی یاد سے غافل ہوں. تو ایک دن گھوڑوں کو دیکھنے میں لگے ہوئے تھے نا, بڑے خوبصورت بڑے بڑے بالوں والے اعلیٰ نسل کے گھوڑے, وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے رکھے ہوئے تھے. ان کو دیکھنے میں اتنا گم ہو گئے کہ ان کا ایک معمول تھا اللہ کی عبادت کا, وہ معمول قضا ہو گیا. کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ دنیا داری میں میں اتنا مشغول ہوا کہ اللہ کی یاد سے غافل. حالانکہ یہ دنیا داری اللہ ہی کے لیے تھی. تو اٹھ کے نا سب کو ذبح کر دیا, گھوڑوں کو. کیا کر دیا؟ سب کو ذبح کر دیا کہ لیکن پھر احساس ہوا کہ جس مال کو میں نے ذبح کر دیا ہے تو یہ تو جہاد کے لیے ہے. اب جب جہاد کیسے ہوگا؟ پھر ماتحت جو آپ کے فوجی تھے وہ بھی تو بنی اسرائیل تھے نا, ان کی بھی ٹینشن ہے. کسی کو عذاب میں ڈالنا ہو نا, 4 آدمیوں کا امیر بنا دو, پھر دیکھو وہ کیسے غم دیں گے اس کو. میری ایک بچپن سے عادت ہے, اب تک میں کبھی کوئی عہدہ قبول نہیں کرتا. اب تک میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے کسی, جہاں جیسے میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں تو وہاں مجھے کوئی ناظم, کسی چیز کا ناظم بنانے کی کوشش کی گئی, لیکن یہ شعبے کے ناظم آپ, میں نے نہیں لیا. میں ایسے بہانے کرتا ہوں نا, ایسے ٹوپی ڈرامے گھماتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی اس کو نہیں دو. حتیٰ کہ چھوٹے سے کاموں کی مینجمنٹ بھی میں نے نہیں لی. یعنی ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں طلبہ کو نا دوپہر کھانے کے لیے لائن میں کھڑا کرنا تھا اور ان کا نگرانی کرنی تھی. اس کے لیے بہت پرانی بات ہے, مجھے بنا دیا امیر, میں نہیں بنا. میں نے کہا نہیں بھائی میرے اندر صلاحیت نہیں ہے. اور پھر دوسرے بہت سے معاملات آئے, اس میں ذمہ داری دینے کی کوشش کی گئی, نہیں. کیوں؟ جب آپ کوئی مینجمنٹ آپ کے ہاتھ میں آتی ہے نا, تو جتنی گالیاں آپ کو پڑتی ہیں اتنی دنیا میں کسی کو نہیں پڑتی. حالانکہ آپ نیچے والوں کی بہت زیادہ خیر خواہی کر رہے ہوتے ہو, ان کے لیے اپنی نیند قربان کرو, ان کے لیے راتوں کو اٹھ کے مانگو, ان کی خدمتوں میں اپنے آپ کو کھپا دو, مگر وہ آپ کو کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ یہ اچھا آدمی ہے. وہ کہیں گے یہ ہم پر پتہ نہیں کس نے مسلط کیے, کیڑے نکالیں گے وہ. جیسے حکمرانوں کا دیکھ لو نا, اگر کوئی اچھا حاکم آ بھی جائے, قوم نے اس کو اچھا کبھی بھی نہیں کہنا, اس میں کیڑے نکالنے ہیں, اس کو تمیز سے حکومت کرنے دینی نہیں ہے. یہ پوری دنیا میں ہے. تو یہ لوگ اچھے ہوتے ہی نہیں ہیں. جو بھی آپ کا گھر کا سربراہ ہے یا بڑا ہے, ذمہ دار ہے, وہ اچھا بولو ہو ہی نہیں سکتا. بس یہ بھول جاؤ کہ وہ اچھا ہوگا. اللہ کی نظر میں شاید ہو جائے, پبلک کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہو سکتا. یہ لوگوں کا مزاج بڑا مختلف ہے بھائی. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ جن کاموں کی آپ میں صلاحیت تھی آپ وہ کام نہیں کر سکتے, وہ چخ پخ میں ہی لگے رہتے ہیں آپ. تو اس لیے میں نے MBA بھی نہیں کیا. مجھے جامعہ والوں نے شروع میں آفر کی تھی کہ آپ بھی MBA کر لیں, مینجمنٹ پڑھ لیں. میں نے کہا بھائی میں 3-4 گھر چلا رہا ہوں, اس کے لیے مجھے اگر MBA کراتے ہو کہ میں یہ بچوں کو پال لوں, تو ایسا کوئی اگر اس میں سبجیکٹ ہے تو میں اس میں نمبر حاصل کروں گا, ورنہ جب میں نے مینجمنٹ اپنے ہاتھ میں لینی نہیں ہے تو مجھے MBA کرنے کا کیا فائدہ. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو اس لیے جس کو علمی کوئی کام کرنے ہو نا, وہ کبھی کسی کا امیر بولو نہ بنے. سفر میں بھی نہیں بنے. سفر میں بھی میں جاتا ہوں دوسرے کو امیر, بھائی تم بنو ہم نہیں بنیں. تو ساری صلواتیں تم کو سننے کو ملیں گی اور وہ بیچارہ سارا صلواتیں سنتا رہتا, بھائی کیا کھلا دیا. یہ بھائی جو سفر میں امیر بنے گا وہ ہوٹل پہ بھائی آج یہ کھانا, مشورے سب سے لے کے, لیکن جب کھلائے گا تو کہیں گے اس نے پتہ نہیں کون سے ہوٹل میں گاڑی رکوا دی یار,
کیا کھلوا دیا اس نے, یہی چلتا رہے گا پورے راستے. اسی لیے جو ذمہ دار ہوتا ہے نا اس کو عزت دیا کریں, وہ بیچارہ بڑی ٹینشن میں ہوتا ہے. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں حکومت آ گئی تو نیچے لوگ تو آپ کو پتہ ہے وہ ٹینشن دیتے ہیں, تو وہ تو ٹینشن دیتے ہیں. تو اس لیے سلیمان علیہ السلام نے جب گھوڑے بھی کاٹ دیے اور ٹینشنیں بھی چل رہی ہیں, تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا, ان سے 100 بیٹے پیدا ہوں گے اور 100 کے 100 بیٹوں کو اللہ کے راہ کا شہسوار بناؤں گا. میرے اپنے خاندان کے 100 بیٹے محاذ جنگ میں لڑیں گے. اپنے بچوں پہ ذرا کنٹرول زیادہ ہوتا ہے, بہت مشکل ہے بات سمجھانا. دوسروں کے بچوں پہ کم, اپنے بچوں پہ نسبتاً اس زمانے میں تو بہت ہوتا تھا نا, اب تو وہ بھی آزاد ہوتے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں کیا کروں گا, میرے 100 بیٹے پیدا ہوں گے اور وہ اللہ کی راہ میں مجاہد بنیں گے. تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ آج میں اپنی 100 بیویوں سے جمع کروں گا اور 100 کے 100 بیویوں سے 100 بیٹے پیدا ہوں گے اور 100 کے 100 بیٹوں کو اللہ کی راہ کا شہسوار. یہ معجزاتی طور پر, ورنہ ایک رات میں کسی کے لیے ممکن نہیں ہے یہ. تو جب انہوں نے یہ کہا تو انشاءاللہ نہیں کہا, ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی بہت بڑا دعویٰ تھا نا کہ ایسا ہوگا, پھر 100 بیٹے پیدا ہوں گے اور 100 بیٹوں کو کیا کروں گا میدان جنگ. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا دعویٰ ہے. کسی نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ دیں, مگر وہ انشاءاللہ کہنا بولو بھول گئے. اپنے اوپر رکھ دیا نا کہ میں ایسا کروں گا, میں یوں. تو 100 بیویاں بھی تھیں ان کی, معذرت کے ساتھ, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نہ رکھیں 100, اور اگر رکھیں تو اس قسم کی باتیں نہ کریں آپ. یہ معجزہ تھا ان کا. تو ایک روایت میں 60 بھی ہیں, ایک میں 100 ہے, تو کم سے کم 60 کی روایت ہے, تو چلو 60 بھی بہت ہیں. تو اب کیا ہوا ہے کہ 100 کی 100 زوجات کو حمل ہو گیا, یہاں تک بھی اللہ کی قدرت. لیکن بچہ صرف ایک کے پیدا ہوا اور وہ بھی معذور. ایک کے بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی معذور. القینا علی کرسی جسدا, ان کی جو بادشاہت کی کرسی تھی نا اس پہ دائی نے لا کے بچہ دیا اور وہ بھی کیا تھا, معذور. تو اس وقت سلیمان علیہ السلام کو خیال ہوا کہ مجھ سے کوئی غلطی, اللہ کی طرف سے کچھ سزا ملی ہے. بھائی 100 بیویوں سے ایک ہی بیٹا پیدا ہو رہا ہے اور وہ بھی کیا ہو رہا ہے معذور. چلو 50 ہو جاتے, 10 بچے پیدا ہو جاتے, 5 بیٹے پیدا ہو جاتے, ایک ہوتا تو پورا صحیح نا. یہ کیسے جہاد کرے گا. اس وقت سلیمان علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ میں نے سارا اپنے اوپر رکھا ہے کہ میں یوں, اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. تو فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ سے توبہ استغفار کی. تو اصل میں انشاءاللہ کی ویلیو کیوں ہے, یہ لفظ کی اتنی ویلیو نہیں ہے, یہ لفظ آپ کے اندر کی چیز کو ایکسپوز کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا بڑا فنٹر سمجھتے ہو. اگر آپ اپنے آپ کو بہت بڑا فنٹر سمجھتے ہو تو یہ لفظ استعمال نہیں کرو گے. اگر فنٹر نہیں سمجھتے تو آپ بات پہ کہو گے بھئی اگر اللہ نے چاہ. اہم باتوں پہ, چھوٹی موٹی باتوں پہ ضروری نہیں ہے, بڑے بڑے جو دعوے ہوتے ہیں نا ان پہ. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. بنی اسرائیل نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا گائے ذبح کرو, سورہ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل نے کہا کہ وہ گائے کس ٹائپ کی ہونی چاہیے. لیت و لعل سے کام لینے لگے نا, او بھائی تمہیں کہا جا رہا ہے گائے ذبح کر لو, کوئی بھی گائے پکڑ کے کاٹ دو. لیکن ایسے ہی وہ ٹوپی ڈرامہ شروع کر دیا انہوں نے. کیسی گائے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسی. پھر انہوں نے کہا کلر سمجھ میں نہیں آ رہا کیسا ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلر بتا دیا ایسا ہونا چاہیے, اب کر لو. پھر کہنے لگے کہ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی گائے, اس کلر کی تو بہت ساری ہوتی ہیں. اب ان کو ڈر بھی لگ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے, جو پوچھنے جائے گا اس کو کیا پڑے گا, ہے بھائی تھپڑ. اور ایک واقعہ دیکھ چکے تھے کہ ایک کو پڑا تھا, اس کو پولیس بھی اب تک نہیں اٹھا سکی, وہ پڑا گیا, وہ گری گیا نیچے. تو اس لیے ڈر بھی رہے تھے. تو اب تیسری دفعہ جب انہوں نے پوچھا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے تو آگے کہہ دیا انا انشاء اللہ لمہتدون, اللہ نے چاہا تو اب بات سمجھ میں آ جائے گی. حضرت موسیٰ نے بتا دیا جی ایسی ہونی چاہیے, تو پھر انہوں نے ذبح کر دی. حدیث میں آتا ہے تیسری دفعہ میں اگر وہ انشاء اللہ نہ کہتے تو تیسری دفعہ میں بھی گائے ذبح نہ کرتے, اور نتیجہ پھر کیا ہوتا, اللہ کا عذاب آتا ان کے اوپر.
تو انشاءاللہ کے لفظ کی بہت ویلیو ہے.